ایور آیا وہ اللہ کی طرف سے، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں واپس کر کے جاؤں. آئے مجھ سے ہی پوچھیں کمپنی کیسے چلتی ہے، لیکن مجھ سے یہ ضرور پوچھیں کہ 8 سالوں میں ذلیل کتنا. پتہ یہی تو پرابلم ہے کہ اے آئی سیکھنے کا تعلق کوڈنگ سے نہیں ہے. میں آپ کو 300 بیسٹ ٹول بتاتا ہوں، اور اس میں سے آپ ڈٹرمینیشن، کنسسٹنسی، فوکس اور صبر نکال آپ کامیاب ہو سکتا ہے. کوئی اے آئی نے آ کے سیکھنا ہی تو آسان کر دیا کہ اس وقت جو ہیں وہ ٹرینڈنگ سکلز کیا ہیں. اگلا سوال اس سے پوچھے گا کہ ان سکلز کو اچیو کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے. وین یو آر ورکنگ ہارڈ اور آپ کو درد بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ ٹیمپرری ہے، دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، تو پھر وہ درد نہیں لگتا. Thank you so much for taking out the time, Irfan. Thank you very much. Thank you very much for coming, and I always love to talk about it, particularly جو آپ ٹاپک مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ ہاؤ وی کین اڈیپٹ دس لیٹسٹ ٹیکنالوجی، فائنینشیل لٹریسی، امپاورنگ وومن، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا ہے. سو آئی ایم گلیڈ اینڈ آئی ول بی آنسرنگ وٹ ایور آئی کین. تھینک یو سو مچ. میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گی، جو کہ ایک جینون سوال ہے میرا، کہ آپ نے ایک کورس بنایا جس نے لاکھوں اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی، رائٹ؟ میں اس کی ویورشپ دیکھ رہی تھی. دیر آر سو مینی پیپل فالوئنگ یو بیکاز آف دیٹ آن یوٹیوب. اس کی کوئی سکسیس اسٹوری ہے آپ کے پاس کہ کسی نے اس سے کچھ ایسا سیکھا ہو اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہو کہ مطلب بچے انسپائر ہو سکیں، خواتین انسپائر ہو سکیں کہ ہاں اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں؟ There are so many success stories. بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ اس فری کورس سے سیکھ کے آج ہماری ہی کمپنی میں سینئر اے آئی انجینئرس کی پوزیشن کو پہنچنے والے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے آ کے اتنے بڑے پروجیکٹس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے جو ایک بچے کی 10-20 سال کی ٹوٹل انکم ہوتی ہے. کریئر کی اگر کوئی انکم بتانا ہے میں ایک کریئر میں اتنے پیسے کماؤں گا، انہوں نے اس سے بھی شاید ڈبل اسکیلس کے پروجیکٹ میں پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے. وین وی آر ٹاکنگ، میں کل سعودیہ سے آیا ہوں، ہمارے ہی کچھ اسٹوڈنٹ اس وقت سعودیہ میں بیٹھ کے ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے فری لانسنگ کے اسٹارٹ اپ بنے ہوئے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک فری کوالٹی کانٹینٹ کو کنزیوم کر کے کچھ بنتے ہیں نا، تو ایک چیز مسنگ ہوتی ہے جو بچوں میں آج کل موسٹلی بچوں میں نہیں ہوتی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فری کانٹینٹ ہے، کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوا، پیسے نہیں دینے پڑ رہے، کوئی انفورس نہیں کر رہا، پھر بھی آپ سیکھ جاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ول پاور بہت اسٹرانگ ہے، ٹائم مینجمنٹ اسٹرانگ ہے، آپ ڈسپلنڈ ہو، آپ آپٹمسٹک ہو، اور آپ کمیٹیڈ ہو. جب یہ 4-5 چیزیں جس کے اندر آئیں گی نا، اس کو ٹوٹا پھوٹا کانٹینٹ بھی دو گے نا تو وہ کچھ نہ کچھ بن جائے گا. تو اس لیے ہر وہ شخص جو اس طرح کے فری انوائرمنٹ میں سے، کوالٹی فری انوائرمنٹ میں سے نکلتا ہے، وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور پہنچتا ہے، ورنہ لوگ نکلتے نہیں، کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتے. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، 33 گھنٹوں کے لیکچرز ہیں، 33 گھنٹوں کے، اور 3 دن بعد ہمیں میسج آتا ہے سر لیکچر دیکھ لیے، فارورڈ کر کے، ہاں اسکپ کر کے. اوکے. سو یہ اس وجہ سے بہت ساری سکسیس اسٹوریز ہیں نا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں چوز کیا، اللہ نے ہمیں موقع دیا. سو آئی ایم گلیڈ، آئی ایم ویری ہیپی اینڈ وی آر بلیسڈ کہ ہم ایک پازیٹیو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں. دیٹس امیزنگ. اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ اگر ایک خاتون ہے، ہاؤس وائف ہے فار انسٹنس، جو کہ میں چاہتی بھی ہوں کہ اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں، اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، رائٹ؟ ان کی اتنی گرپ نہیں ہے، انہوں نے کبھی کوڈنگ نہیں کی، پروگرامنگ نہیں کی، انہیں کمپیوٹر بس بیسک یوز کرنا آتا ہے. کیا وہ بھی اے آئی سمجھ سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں؟ کین شی آلسو ٹرائی، یا ان کو پہلے کوئی اور کورسز کرنے پڑیں گے بیفور آپٹنگ فار یور کورس؟ ہماری نا اے آئی کے بارے میں جو اے آئی سیکھنے کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غلط ہے. اے آئی نے آ کے سیکھنا ہی تو آسان کر دیا. بالکل. پہلے ہمیں بہت کچھ سیکھنا پڑتا تھا تھوڑا سا اچیو کرنے کے لیے، اب ہمیں تھوڑا سا سیکھنا ہے بہت کچھ اچیو کرنے کے لیے. سمجھا دیتا ہوں. 16-18 سال کی ایجوکیشن ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اسٹرگل ہوتی تھی، ایکسپیرینس آتا تھا، پھر جا کے آپ کہیں پہنچتے تھے، بہت ساری کتابیں پڑھ کے ایک چھوٹی سی نالج نکالتے تھے، بہت ساری ریسرچ کر کے ایک چھوٹی سی نالج نکالتے تھے. ایک پریزنٹیشن بنانے کے لیے 10 دن کی ریسرچ چاہیے تھی آپ کو. کیا آج بھی وہ پریزنٹیشن بنانے کے لیے 10 دن کی ریسرچ چاہیے؟ نہیں. آج وہ بنانے کے لیے آپ کو صرف چند منٹ چاہیے. تو کیا ہوا؟ لرننگ کا جو ٹائم ہے وہ اسکویز ہو گیا اور آؤٹ کم جو ہے وہ بڑی ہو گئی. بالکل. تو اب آتے ہیں اے آئی لرننگ کی طرف.
ہماری اے آئی کی لرننگ کی جو ڈیفینیشن ہے, آپ نے جو سوال پوچھا نا, آپ کے سوال میں ایک پرابلم چھپا ہوا ہے. وہ پرابلم کیا ہے کہ مجھے کوڈنگ کا نہیں پتہ, مجھے کمپیوٹر سائنس کا نہیں پتہ. یہی تو پرابلم ہے کہ اے آئی سیکھنے کا تعلق, اے آئی استعمال کرنے کا تعلق کوڈنگ سے نہیں ہے, کمپیوٹر سائنس کی ڈگری سے نہیں ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, میں آپ کو ایک لے مین ایگزامپل میں سمجھاتا ہوں, ایک بہت بیسک ایگزامپل میں سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو لیڈیز کے لیے آپ کر رہی ہو, وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہو. امیجن کریں کہ آپ کو کوکنگ نہیں آتی, آپ کو کوئی کھانا بنانا نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور آپ کو کچن میں لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا, جہاں پہ سارے ٹولز, اسپائسز, ہر چیز موجود ہے. کیا بنا پائیں گے آپ اس سے؟ آپ اس سے کچھ نہیں بنا پاتے, آل دو کہ سب کچھ وہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ایسے آل یو ہیو ٹو ڈو ٹو لرن کہ یہ ٹول کیا کرتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی گرائنڈر پڑا ہوا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اسٹوو پڑا ہوا تو وہ کیا کرتا ہے, چھری پڑی ہے تو اس کا استعمال کیا ہے. جب آپ ان ٹولز کے بارے میں پڑھیں گی, ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ سیکھیں گی. ٹولز کیسے بنے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, چھری پہ کون سا مٹیریل لگا ہوا یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, چھری کا استعمال کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے. اس کا تعلق اس کے مٹیریل سے نہیں ہے. پھر آپ اس کو استعمال کر کے, آپ کو ایک ریسیپی چاہیے جو اے آئی دے گا. ٹولز آپ نے اے آئی سے استعمال کرنا سیکھے, اینڈ یو ول بیکم اے گڈ شیف ون ڈے. یو ول اسٹارٹ کوکنگ تھنگس. ناؤ یو وانٹ ٹو بی اے ڈیزائنر, یو وانٹ ٹو بی اے پروگرامر, یو وانٹ ٹو بی اے کانٹینٹ رائٹر, یو وانٹ ٹو بی اے ویڈیو ایڈیٹر. ان میں کچھ اسکلز ایسے ہیں جن میں آپ نے بہت سارے ٹولز کا افیکٹو استعمال کرنا ہے, اور آپ کی آؤٹ پٹ نکلنا شروع ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ کنسسٹنسی چاہیے ہوگی, ڈٹرمنیشن چاہیے ہوگی, مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کام کرتے جاتے ہو, آپ کا ہاتھ میں نکھار آتا جاتا ہے. ہم پہلا قدم ہی نہیں لیتے, ایسے ٹھیک ہے. کچھ اسکلز ایسے ہیں جن کے لیے لاجک, جن کے لیے ایک سسٹمیٹک تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. پروگرامنگ کی طرف آتے ہیں, کوڈ آپ اے آئی سے کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو پروگرامنگ سینس ہے, وہ جو لاجک بلڈ کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے برین کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. ڈیزائنر آتے ہیں ہمارے یہاں, ڈیزائنر پتہ کیا کرتے ہیں یار, ڈیزائن خوبصورت ڈیزائن کرنے ہیں نا. ڈیزائننگ کا تعلق خوبصورتی سے زیادہ اس کی یوزر ایکسپیرینس سے ہوتا ہے. اس کے ایستھیٹک سینس جو ہے وہ صرف خوبصورتی نہیں ہوتی, اور بھی بہت میسج ڈیزائن دے رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو اپنی ایستھیٹک ووکیبلری ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. سو اگر ہمارے ہاں کوئی بھی بچہ یا بچی اے آئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اے آئی کے ٹولز کے استعمال کو سیکھے. چیٹ جی پی ٹی کو سیکھے کیسے استعمال ہوتا ہے. اگر وہ ڈیزائننگ میں ہے تو ڈیزائننگ میں ٹولز ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ میں ٹولز ہیں, ایڈیٹنگ میں ٹولز ہیں, پروگرامنگ میں ٹولز ہیں. ٹولز کا افیکٹو یوز ود اے بیسک کانسیپٹ آف اے آئی جو ہم نے یوٹیوب پہ اور فری میں کورسز میں سمجھا دیا ہے. ایک کچن کی ایگزامپل لے کے ہم نے اے آئی پڑھا دی ہے. تو اتنا میں سمجھتا ہوں آپ 8 منٹ میں اے آئی کا کانسیپٹ بلڈ کر سکتے ہیں, اور یہ ہم نے پروو کیا ہے جو ہم نے ریکارڈنگس کی ہوئی ہیں. 8 منٹ کے اندر آپ کے اندر اے آئی کا کانسیپٹ بلڈ ہو جائے گا. پھر آپ جو مرضی بنائیں, جو مرضی سیکھیں. صحیح. اور میں آپ سے پتہ ہے یہ کیوں پوچھ رہی ہوں, اور میں آپ سے اتنے زیادہ پروبنگ کویسچنز اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آج کل نا ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ بات کر رہے ہیں, لوگ 3 دن میں کہتے ہیں میں نے تو اے آئی کا کورس کر لیا, 2 دن وہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب میں پی ایس ایکس کا بھی ایکسپرٹ بن گیا ہوں اور اب میں ٹریڈنگ شروع کر رہا ہوں. رائٹ, اس طرح کا میں نے مائنڈ سیٹ آج کل دیکھا ہے. اور وہ ایک اس میں نا بہت بڑا ایلیمنٹ عرفان وہ یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیوش لائف اسٹائلز آن ٹک ٹاک, رائٹ, اور انہیں لگ رہا ہے کہ اگر یہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے اور یہ اے آئی پہ کام کرتا ہے تو میں بھی بس 3 دن میں کورس کروں گا, چٹکی بجاؤں گا, راتوں رات میرے پاس بھی گاڑی آ جائے گی. اٹس ناٹ ان مائی اوپینین اے شارٹ کٹ ٹو منی, رائٹ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کوئی بھی اسکل سیٹ جو مجھے پرسنلی لگتا ہے آپ وہ سیکھتے ہو, وہ سمجھتے ہو, اس کو پریکٹس کرتے ہو, اس کو فنیس لے کے آتے ہو, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے کسی بھی چیز کو بلڈ کرنے میں. جیسے آپ نے کوکنگ کی ایگزامپل دی, کوئی بھی چیز لیٹ اٹ بی اے آئی راتوں رات کسی کو امیر نہیں بنا سکتا. ایسے ہی ہے, آپ اس کو سیکنڈ کریں گے یا آپ کہیں گے نہیں انم تم غلط کہہ رہی ہو سکتا ہے کہ کوئی راتوں کوئی بھی اسکل, کوئی بھی حلال اسکل آپ کو راتوں رات امیر نہیں بناتا. اسکل تو اور بھی ہوتے ہیں جو بنا بھی دیتے ہیں, اس لیے میں نے یہ نہیں بولا کہ اسکل آپ کو امیر نہیں بناتا. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ کوئی حلال اسکل جو ہے نا وہ آپ کو راتوں رات امیر نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ آج کل جو ٹک ٹاک ایک وہ جنریشن ٹائپ بلڈ ہو رہی ہے جس میں سب یہ چاہ رہے ہیں کہ راتوں رات بس ہو جائے, رائٹ. مگر جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا, آپ کو اسکل بلڈ کرنی پڑتی ہے. اب میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں عرفان کو فالو کر رہی ہوں, عرفان بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اے آئی از دا نیڈ آف دا آور اور مجھے یہی سیکھنا ہے, مجھے اس میں آگے جانا ہے. اس میں کون سے ایسے 3 ٹولز ہوں گے جن کے آپ نام مجھے بتائیں گے کہ ایٹ لیسٹ ایز اے بگنر کوئی بھی ان کو سیکھنا شروع کر سکتا ہے؟ فار انسٹنس
مجھے لگتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو بھی صحیح سے پرومپٹ دینا بھی ایک آرٹ ہے, اس کو ایسے صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا کہ وہ آپ کو اسی طرح کا اپروپریٹ رسپانس دے. اٹ آلسو کمز ود اے لاٹ آف ایکسپیرینس اینڈ لرننگ, رائٹ. سو ایسے کون سے 3 ٹولس ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یا خواتین دیکھ رہی ہیں اس سے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ایسے کوئی 3 ٹولس نہیں ہیں. اچھا, ایسے کوئی 10 ٹولس نہیں ہیں, ایسے کوئی 100 ٹولس نہیں ہیں. صحیح. یہ وہ لوگ آپ کو بتائیں گے جو یہ کہتے ہیں میں آپ کو 1 مہینے میں 1 لاکھ کمانا سکھاؤں. میں بتاتا ہوں آپ کو 3 ٹولز نہیں چاہیے, 10 ٹولز نہیں چاہیے, آپ کو 3-4 کوالٹیز چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے, آپ کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے. میں وہ کوالٹی پہ بات کر لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے, وہ بتائیے. آپ کی پہلی کوالٹی جو بچپن سے ہے, پیشنس. اگر آپ کے اندر صبر ہے نا تو آپ دوسرے کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پہ چپیڑے نہیں ماریں گے. آپ ایک پروسیس کو فالو کریں گے, شارٹ کٹ نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, فیلئر سے نہیں گھبرائیں گے, صبر کے ساتھ بڑھتے جائیں گے اور اللہ کی مدد آ جائے گی. ایسے, ٹھیک ہے. ڈٹرمینیشن آپ کو چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس میں مشکلیں آئیں گی پر مجھے اس مشکلوں سے کراس کرنا ہے. ہماری ڈٹرمینیشن کا لیول اتنا ہے کہ ایک بندہ گریجویشن کر رہا ہوتا ہے اور خالہ آ کے کوئی نیا مشورہ دیتی ہے, وہ گریجویشن چھوڑ کے کچھ اور پہ لگا ہوا ہوتا ہے, یا کسی یوٹیوبر کو دیکھتا ہے یا کسی انفلوئنسر کو دیکھتا ہے, کسی بظاہر سکسیزفل آدمی کو دیکھ کے اپنی جرنی چھوڑ دیتا ہے. بالکل. کیوں؟ ڈٹرمینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. کنسسٹنسی, کہ ہم کوئی کام بھی مستقل مزاجی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. ایسے کامیابی $200 کمانا تو نہیں ہے نا, کامیابی $500 کمانا نہیں ہے. آپ نے آف دا ریکارڈ مجھ سے ایک اچھی بات کی تھی کہ واٹ یو وانٹ ٹو بی ملینئر. میں نے کہا میں آلریڈی ہوں, لیکن وہ میرا پرپز نہیں ہے. میرا پرپز ہے امپیکٹ جنریٹ کرنا, اور امپیکٹ آتا ہے جب آپ اس پروسیس سے خود گزرے ہوتے ہیں, فیلئر دیکھا ہوتا ہے, رگڑے کھائے ہوتے ہیں, ذلیل و خوار ہوئے ہوتے ہیں اور نکل آتے ہیں, پھر آپ کا ایک امپیکٹ آتا ہے. چوتھا, فوکس. اگر آپ فوکسڈ نہیں ہو, جی, میں آپ کو دنیا کے بیسٹ انسٹرکٹر, بیسٹ یونیورسٹی کے ساتھ, بیسٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ دے دوں, یو آر گوئنگ نو ویئر. دیٹس ٹرو. رائٹ. سو اب بتائیں, میں آپ کو 3 نہیں 300 بیسٹ ٹول بتاتا ہوں, اور اس میں سے آپ ڈٹرمینیشن, کنسسٹنسی, فوکس اور صبر نکال لیں. آپ کامیاب ہو سکتا, کوئی بھی کامیاب ہو سکتا. بالکل بھی نہیں. تو مجھ سے آپ نے سوال کیا نا, یہی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. یار بھائی عرفان بھائی کیسے پہنچ گئے یہاں پہ؟ او بھائی میرے 14 سال کی ضلالت تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. مزدوری کی, محنت کی, آفس بوائز رہا. میں ابھی پوری ہسٹری میں نہیں گیا بٹ یہ ورڈ میں ضرور بتاؤں گا کہ یار آئی ہیو اسٹرگلڈ اے لاٹ. بالکل. بہاولپور سے ہوں, سافٹ ویئر انٹرن سے اسٹارٹ ہوا, یہاں پہ کمپیوٹر آپریٹر پہ 2-3 سال گزار دیے. جی. اب وہ کوئی نہیں دیکھے گا, وہ پتہ کیا دیکھیں گے, یار یہ بندہ سکسیزفل بھی ہے, فیمس بھی ہے, اور اے آئی میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اے آئی سے سکسیس اور فیم آتا ہے. ایبسلیوٹلی رانگ. بالکل. آپ وہی فیم, وہی سکسیس, وہی امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ ایز کیمیکل انجینئر بنا لیں, ایز سوشل میڈیا انالسٹ بنا لیں, ایز پروگرامر بنا لیں, ایز کانٹینٹ کریٹر بنا لیں, ایز انٹرپرینیور بنا لیں. کوئی اپنی آپ فوڈ کی چین کھولے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس وہاں آ جائے. کوئی ٹرانسپورٹیشن کی چین کھولے, ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس آ جائے. کوئی ای کامرس اسٹور کھولے, وہی فیم اینڈ سکسیس ہو سکتا ہے وہاں آپ کے پاس آ جائے. جی. آپ نے مجھ سے یا میرے جیسے کسی شخص سے یہ نہیں سیکھنا کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ میں یہاں پہنچا کیسے, وہ کوالٹیز کیا تھیں. بالکل. ڈونٹ آسک کہ وہ ٹولز کیا تھے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں, کور ٹریٹس, جو ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں اور آگے ہماری جرنی کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں. اور اس میں جیسے آپ نے بات کی, مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی, ڈٹرمینیشن. رائٹ. آپ نے کہا کہ آپ ڈٹرمنٹ تھے. فار انسٹنس مجھے نہیں پتا آپ کی ہسٹری کے بارے میں, بٹ آپ ڈٹرمنٹ تھے کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ کر گزرے. رائٹ. مگر کچھ ینگ بچے جو اسپیشلی مطلب 16-17 سال کے ہوتے ہیں, یا خواتین بھی جو ہیں, انہیں نہیں پتہ, دیو لاسٹ دیم سیلوز, انہیں ابھی نہیں بالکل بھی پتہ کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اکثر بچے مجھے ایسے میسیجز بھی کرتے ہیں, ہم کون سا میجر چوز کریں. بھائی آئی کی ناٹ ڈیسائڈ فار یو. رائٹ. بٹ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ دس از دا تھنگ فار می, دس از واٹ آئی ہیو ٹو ڈو. دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. میں اس کو آپ کو سمرائز کر دوں تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے رائٹ اسکل سیٹ فار این پرسن. ٹھیک ہے, مجھے 2-3 منٹ اس پہ بات کرنے دیں, کیونکہ میں نے بہت دفعہ کی ہے, پر میں آپ کو ریفر نہیں کروں گا کہ میری فلاں ویڈیو دیکھو, کیونکہ یو آر ہیئر اینڈ آئی لائک دس کویسچن. اس پہ میں 10 دفعہ بھی آنسر دے سکتا ہوں.
سب سے پہلے آپ نے نا کسی دوسرے شخص سے جا کے, کامیاب شخص سے یہ نہیں پوچھنا کہ میں کیا کروں, جی میں کیا سیکھوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ, کیونکہ موسٹلی آپ یہی ڈی ریل ہو جاتے ہیں. کسی بھی کامیاب شخص کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے مزاج کو سمجھے, آپ کی نیچر کو سمجھے, آپ کی پسند ناپسند کو سمجھے, آپ کی خدا داد صلاحیتوں کو سمجھے, آپ کی ہسٹری کو سمجھے, آپ کے گولز کو سمجھے, ٹارگٹ کو سمجھے, پھر آپ کو روڈ میپ بنا کے دے. اتنا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے 2 لسٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے, سمپل پیپر پہ آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, نکال دیں سائڈ پہ کر دیں. لاجیکل وے بتاتا ہوں. آپ ریسرچ کریں. پہلے ایک کالم بنائیں جس کے اندر لکھیں واٹ یو لائک, واٹ یو ڈونٹ لائک. مطلب آپ کو کیا پسند ہے, کیا پسند نہیں ہے. فار ایگزامپل, آپ کو آفس میں بیٹھ کے کام کرنا پسند ہے یا فیلڈ ورک باہر جا کے کام کرنا پسند ہے. آپ کو گھر میں کام کرنا پسند ہے یا آفس میں یا کسی ٹریولنگ کے دوران یا باہر کے ملک جا کے کام کرنا پسند ہے. آپ 9 to 8 کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ اوپن آورز, اپنی فلیکسیبلٹی آپ کو چاہیے. جی آپ ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, پسند ہے آپ کو, یا آپ اکیلے کام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تھیوریٹیکل کام بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یا آپ کو پریکٹیکل کام اچھا لگتا ہے. آپ کو لاجک اچھی لگتی ہے یا ڈیزائن اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لوکل کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے یا گورے کے ساتھ اچھا لگتا ہے. آپ مستقبل میں خود کو باہر دیکھتے ہیں یا ملک میں دیکھتے ہیں. اپنی ساری لسٹ بنا لیں اور یہ مت سوچیں کہ آپ کیا کرنا جا رہے ہیں. 2 دن لگائیں, 3 دن لگائیں, صرف اپنے آپ سے سوال کریں اور اپنی لسٹ بنا لیں. صحیح. پھر ایک ریسرچ کریں. وہ ریسرچ یہ کریں کہ یار جی پی ٹی سے اے آئی سے بتائے کہ اس وقت جو ہیں وہ ٹرینڈنگ سکلز کیا ہیں, فیوچرسٹک سکلز کیا ہیں. جی. اور اگلا سوال اس سے پوچھے گا کہ ان سکلز کو اچیو کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے اور کس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سکلز کو شارٹ لسٹ کریں. ٹھیک ہے. ان سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا چاہیے اس کو شارٹ لسٹ کریں. جی. ٹھیک ہے, مطلب کہ اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو 8-10 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے, گھر میں بیٹھنا ہے, یونیورسٹی میں بیٹھنا ہے. یہ فیلڈ ورک نہیں ہے. جی. لیکن میں تو فیلڈ ورک کا بندہ ہوں. تو آپ نے اپنی لائکس اینڈ ڈس لائک کو لکھا, ٹاپ سکلز کو کیا. صحیح. پھر آپ نے میپ کرنا ہے کہ یہ جو میری لائک ہے, جو چیزیں مجھے پسند ہیں, وہ کس سکل کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں. صحیح. مطلب مجھے گھر میں کام کرنا پسند ہے, مجھے کل کو باہر جانا ہے, مجھے گورے کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے, مجھے لاجک پسند ہے, بہت سارا چیلنجنگ کام پسند ہے, چیزیں ڈیولپ کرنا پسند ہے. جی. یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اچھا یار یہ کوڈنگ میں ہے. اچھا یار پروگرامنگ والی سائڈ میں میرا دھیان زیادہ جا رہا ہے. اپنے انالیسس کریں. آپ کو اینڈ میں اس انالیسس کے بعد آپ کے لیے 2 سے 3 فیلڈز نکل کے آپ کے سامنے آئیں گی. جی. براڈ, کہ میں نے پروگرامنگ ہے, ڈیزائننگ ہے, کانٹینٹ رائٹنگ ہے, ای کامرس ہے, یا کیا ہے, وٹ ایور. وہ آپ کے سامنے آ گئی. 2-3 آپ نے خود انالیسس کیا. اب وقت آتا ہے کہ اب جو آپ بننا چاہتے ہو اس فیلڈ میں سے, اس فیلڈ کے سکسیسفل آدمی کو ڈھونڈو, اس سے ملو, اور اس سے یہ مت پوچھو کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس سے یہ پوچھو کہ یہ کیسے کرنا ہے. بالکل. ہاؤ ٹو ڈو اٹ. سمپل پلین کوشچن. جی. یو وانٹ ٹو ڈیولپ اے سافٹ ویئر کمپنی, یو وانٹ ٹو موو, آپ فریلانسر بن کے, فری لانسنگ سے نکل کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرتے ہوئے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کمپنی بنا کے اس کو انٹرنیشنل لے کے جانا چاہتے ہیں, آئے مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو پروسیس بتاتا ہوں. پر مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ سر میں سافٹ ویئر کی کمپنی نہ بنا لوں. ہاؤ وڈ آئی نو. ایگزیکٹلی. تو دس از ہاؤ یو آئیڈینٹیفائی یور اسکل سیٹ. ونس یو آئیڈینٹیفائی یور اسکل سیٹ, یو گو ٹو دیٹ پرسن اینڈ آسک کہ کیسے کرنا ہے. ساتھ میں ایک چھوٹا سا سوال اور پوچھیے گا, اور ایماندار آدمی ہی آپ کو اس کا جواب دے گا. جی. سر آپ کتنا ذلیل ہوا یہ کرتے ہوئے. بالکل. ٹھیک ہے, آئے مجھ سے ہی پوچھیں کہ کمپنی کیسے بنتی ہے, کمپنی کیسے چلتی ہے, لیکن مجھ سے یہ ضرور پوچھیں کہ 8 سالوں میں ذلیل کتنا ہوا, راتیں کتنی جاگی, راتیں کتنی جاگی. 2.5 سال تو میں یہاں سوتا رہا ہوں. جس بلڈنگ میں آپ بیٹھی ہیں نا, میں 2.5-3 سال اس بلڈنگ سے باہر نہیں نکلا. چند مہینے پہلے تک میں یہاں سوتا تھا. 40 دن بعد, وین وی آر ریکارڈنگ دس سیشن, 40 دن بعد میں سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں. 40 days آف ٹریول. صبح 4 بجے میں لاہور آیا. ایک دن پہلے میں پاکستان آیا ہوں, اسلام آباد گیا, صبح 4 بجے لاہور آیا, مارننگ میں آفس میں بیٹھا ہوں. وین یو آر ورکنگ ہارڈ اور آپ کو درد بھی ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ ٹیمپرری ہے, دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل,
تو پھر وہ درد نہیں لگتا. اس لیے مجھے میری تھکاوٹ نہیں لگتی. مجھے پتا 4-6 مہینے ہی اور بچے ہیں, مجھے یہ نہیں کرنا پڑے گا, تو آئی ایم اوکے ود دیٹ. آپ شیئر کرنا چاہیں گے 4-6 مہینے کیوں بچے ہیں؟ میرا پرسنل, میں نے ابھی تک کسی سے شیئر نہیں کیا, دیٹس پرسنل. میرا پرسنل گول تھا کہ آئی ول بی ریٹائرڈ بفور 2026. I wanted to retire young, when I can travel, when I can breathe, when I can help people, when I can inspire people. Imagine that you have a lot of money, لیکن آپ ٹریکنگ نہیں کر سکتے, 4 گھنٹے گاڑی خود نہیں چلا سکتے, اپنے بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتے, ٹریول نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اتنی گولیاں ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر 4 ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. واٹس the point of that money? Exactly. What's the point of that money? I agree with you. So I've been working hard تاکہ مجھے کام نہ کرنا پڑے. جی. اور جو میرا ٹائم بچا ہے میں ایک سوشل امپیکٹ پہ لگاؤں, کیونکہ وٹ ایور آیا وہ اللہ کی طرف سے, اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں واپس کر کے جاؤں. اب میں واپس اس وقت کرنا شروع ہو جائے میرے بس میں ہی نہ ہو کہ میں واپس کر سکتا ہوں. جب مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوگا میں کیا واپس کروں گا. ایسے ہی ہے. So I'm trying to get out of this by putting it on an autopilot, empowering my people, giving them the control and getting out. انشاءاللہ. نو, آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. فائنینشیل فریڈم ایک دفعہ آ جائے اینڈ ارلی ریٹائرمنٹ کپلڈ ود دیٹ کوڈ بی امیزنگ. فائنینشیل فریڈم, یا بالکل. آپ نے عرفان ایک بات کی کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ اس بلڈنگ میں سوتے رہے ہیں, رائٹ, مگر ابھی جو لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے, آپ کا یوٹیوب چینل دیکھتے ہوں گے, کہتے ہوں گے یار یہ تو پیدا ہی کسی امیر گھر میں ہوا ہوگا کہ اس کی نا اس کو یہ آفس بنایا. نہیں, میرا کہانی تھوڑی ڈفرینٹ ہے. آئی ایم سوری, آئی ایم انٹرپٹنگ یو. آپ مجھے ڈیجی اسکل سے دیکھیں. جب میں آج سے 3-4 سال پہلے ڈیجی اسکل والوں نے مجھے اپروچ کیا تھا, جہاں 44 لاکھ بچے نے وہ لیکچرز لیے ہیں, تو اس وقت میرا آفس اتنا سا تھا. I was struggling. I was just a freelancer. تو یہ فری لانسنگ سے یہاں تک میری جتنی جرنی ہے نا وہ ایکچولی ریفلیکٹ کر رہی ہے لائیو, وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہے. اب میرے جب آپ جاتے ہیں چینل پہ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں, وہ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. جی. کیونکہ وہ اس وقت سے اب تک دیکھتے آ رہے ہیں. تو دیر از نتھنگ. ہاں, جو نیا بندہ آتا ہے نا, ہمارے نئی لاٹ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف بظاہر دیکھیں گے, ان ڈیپتھ ریسرچ نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. تو جو ریسرچ کرتے ہیں اسٹوری از دیئر ایکچولی. وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا سا آفس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, آج کی ویڈیو دیکھو آفس کو, اتنی بڑی بلڈنگ کی آفس ہے یار, اور سارا کچھ تو وہی میں آپ کو اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ لوگ جو اسپیشلی نئے لوگ آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہوں گی, اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ خواتین دیکھ رہی ہوں, تو وہ یہ کہیں گی نہیں یار فلوک ہے, یا قسمت بہت اچھی تھی, یا مطلب بس ہو گیا, ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو خود میں یہ میں آپ کو اچھی قسمت بتا دوں. نہیں, میں ایک سیکنڈ میں ایک سوال کمپلیٹ کروں گی کہ یہ سیلف بلیف کہاں سے آئے. اور یہ میں نے بہت لوگوں میں کم دیکھا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ سب کو مل جائے گا, مجھے نہیں ملے گا کیونکہ میری قسمت ہی اچھی نہیں ہے, یا میں سیکھ بھی لوں گی تو کیا فائدہ ہے, میں نہیں کر سکتی. اور اسپیشلی خواتین میں جو ہو ہیو گیون اپ, اسپیشلی ہاؤس وائفس ہیں, وہ کہتی ہیں بس ہمیں تو نہیں آتا, ہم نہیں کر سکتے, اب ہم صرف ٹی وی ڈراماز دیکھیں گے اور بس دکھی ہوں گے, سیڈ ہوں گے. یہ لائف ہے. اچھی قسمت کی بات بتاؤں, I was homeless for 28 years. 28 سال, ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں یہاں رہتا تھا کہ میرا گھر ہی نہیں تھا. اور جس بیک گراؤنڈ سے میں آیا ہوں, I couldn't even afford my education after matric. I struggled a lot. جی. اچھا ایتھلیٹ تھا, اسپورٹس مین تھا, تو گورنمنٹ سے مجھے تھوڑی سپورٹ ملتی تھی. وہ جو اسکول کا سپورٹ کوٹا ہوتا ہے نا, اس کے اندر, کالج کا, اسکول کا, یونیورسٹی کا, تو سپورٹ کوٹا میں I was fitting. میرا ماسٹر ورچوئل یونیورسٹی سے, کیونکہ میں یونیورسٹی افورڈ نہیں کر سکا. A person who is doing master from a virtual university have done PhD from UK university. You can't call it a luck. Exactly. ٹھیک ہے. ہاں, کچھ ایلیمنٹ ضرور ہوتے ہیں جس سے میں کہتا ہوں, مجھ سے پوچھنا لک, میں کہوں گا یہ لک نہیں ہے, یہ میرے بابا کا رزق حلال ہے. وہ میرے بابا مالی ریٹائر ہوئے تھے. جو محنت کر کے جو رزق حلال کھلایا نا, جو شخص رزق حلال پہ پلا ہوتا ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں اللہ اس کی مدد ضرور کرتا. وہ ایسٹ جو انہوں نے مجھے دیا نا, یہ وہ ایسٹ ہے کہ میرے راستے آسان ہوتے گئے. کمٹمنٹ, ڈٹرمینیشن آتی جاتی ہے. سیلف بلیف نام کی چیزیں ہوتی ہیں, پر مجھے نہیں لگتا کہ سیلف بلیف دنیا میں باقی بچا ہے. ایک چیز ضرور بچی ہے جی, کہ پٹ یور سیلف ان اے پوزیشن جہاں آپ کے پاس دوسری آپشن ہی نہ ہو, پھر آپ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا. تو دیر واز نو سیلف بلیف, آنیسٹلی اسپیکنگ. میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی, میرے پاس آپشن ہی نہیں تھی. گھر نہیں تھا تو کیا, کام ہی کرنا پڑے گا نا. کھانے کو کچھ نہیں تو کام ہی کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی. اور اللہ نے مائنڈ ایسا بنایا تھا, مزاج ایسا دیا تھا کہ یار آپ کسی کا اوئے نہیں سن سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑھاؤ اپنا اسکل سیٹ تاکہ کوئی آپ کو اوئے کرے نا.
دیکھیں 2 آپشن ہے زندگی میں, آپ کے پاس بھی ہوں گی, بچے جو سن رہے ہیں ان کے پاس بھی ہوگی, میرے پاس بھی تھی. جی. لو اسکل سیٹ پہ, فائنینشیل اسٹرگل پہ ساری زندگی لوگوں کا اوائے سنتے رہو, بےزتی کراتے رہو, بےزتی کراتے کراتے جیو, کمپرومائز کرتے کرتے جیو, یا محنت کرتے ہوئے مر جاؤ یا کچھ بن جاؤ. یو آلویز ہیو اے 2 آپشنس. آئی چوز کہ آئی گیو مائی 100% بیسٹ. کچھ بن جاؤں گا, بن گیا تو, نہیں تو یہ والی زندگی نہیں چاہیے. بالکل. So that's how you put yourself in a frame of mind when you don't see any option. جس دن آپ کو کوئی اور آپشن نظر آنا بند ہو گئی نا, سیلف بلیف خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا. لاسٹ ایگزامپل, یو آر ڈرائیونگ اے کار آن اے موٹر وے, دھوپ ہے, ہر طرف دھوپ ہے, اور آپ کا فیول 100 کلومیٹر میں اینڈ ہو رہا. بالکل. رائٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹائر میں تھوڑی ہوا کم ہے, جی, لیکن یو کین اسٹل ٹریول 50-60 کلومیٹر, آپ جا سکتے ہو. تو کیا آپ گاڑی دھوپ میں رو کے ٹائر چینج کرنے کی کوشش کرو گی؟ وہ ڈٹرمینیشن شو کراؤ گی؟ نہیں. لیکن ٹائر برسٹ ہو جاتا, پھر تو کہانی ختم ہو جاتی. کہانی ختم. پھر ہمت آ جائے گی, باہر نکلنا پڑے گا, ٹائر بدلنا پڑے گا, ہر چیز ڈھونڈنی پڑے گی, ہاتھ جلیں گے, راستے نکلیں گے, پانی ارینج ہوگا, سب ارینج ہوگا, لیکن آپ اس کو فکس کرو گے. کیوں کیا؟ کیونکہ یو ڈونٹ ہیو آپشن. ایگزیکٹلی. اور لاسٹ چیز, اپنے آپ میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں, یہ آپ کو آپشن دیتا کون ہے؟ آپ خود دیتے ہیں. یہ نہ کیا تو یہ کر لوں گا, یہ نہ کیا تو یہ کر لوں گا, یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, اس نے نہ کیا تو وہ کر لے گا, اس نے نہ کیا تو وہ کر لے گا. وی ہیو اے نیٹ ورک آف آپشنز. کل دیٹ نیٹ ورک, یو ول اسٹارٹ بلیونگ ان یور سیلف. آئی ایم سو ہیپی آپ نے یہ بات کی ہے عرفان. لائک میرے ساتھ یہ اتنا ریزونیٹ کیا ہے. میں آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی, تھوڑی سی ریسرچ کر رہی تھی, میں نے دیکھا آپ اپ ورک پہ بھی کام کرتے رہے, رائٹ. آپ کے اتنے سارے آورز وہاں ہیں, آپ نے اتنی اچھا, آپ کا میں نے آئی تھنک آپ کی پروفائل کی میں نے آپ کا سارا $2 million earning on the Upwork, and it's been 2 years I'm not even using Upwork. یس, ماشاء اللہ, دیٹس امیزنگ, رائٹ. اور بچے ان ایونیوز کو یوز ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ ہر چیز اتنی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور یہ میں آپ کو خود اپنی ایگزامپل ایک اس لیے دے رہی ہوں کہ میں نے خود لمس میں دیکھا. آئی یوز ٹو گو ٹو لمس, آئی ڈیڈ مائی بیچلرز دیئر, کہ لوگ اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے پیرنٹس کی ارننگس کو, پیسے کو, ہر چیز کو جو ان کے پاس سہولت موجود ہے. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اپ ورک دین بیکاز آئی یوز ٹو فیل ایمبیرسڈ کہ میں اپنے فادر کو دن رات کورٹ کے چکر کاٹتے ہوئے دیکھوں اور میں ان سے کہوں کہ میری فیس دیں. مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں. میں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں گھر میں, کیونکہ وہ صبح 7 بجے جاتے تھے, رات 11 بجے آتے تھے, اور میں نے اس وقت سے شروع کر دیا. مگر لوگ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی والی بات نا, لوگ ہر چیز میں آپشنز دیکھتے ہیں کہ آسان آپشن کدھر ہے. بٹ وہ آپشنز تو ہم خود ہی ڈیسائیڈ کریں نا اپنے لیے. یہ باؤنڈریز تو ہم اپنے لیے خود ہی بنا رہے ہیں. باؤنڈریز بنا رہے ہیں, آپشن دے کے خود کو ویک کر رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی. یہ جو مائنڈ ہے نا, اگر آپ نے اس کو تابع کرنا سیکھ لیا نا, تو یہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ نے بہت پاورفل بنایا ہے اس کو. بالکل. سوال یہ پیدا ہے, آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں یا یہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. مطلب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, رات کو سوتے ہیں یہ ارادہ کر کے صبح اٹھ کے نماز پڑھیں گے, جی, نہیں پڑھی جاتی. ایگزام کی پریپریشن سٹارٹ کرتے کرتے آدھا ایگزام ڈیوریشن نکل چکی ہوتی ہے. ہر روز کہہ کے پروکیسٹینیشن, آج کا کام کل پہ چھوڑتے 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 زندگی گزر گئی, تو قبر تک پہنچ جاتے ہیں لوگ. ایسے وجہ بیکاز آپ اپنے برین کو کنٹرول نہیں کر رہے, وہ آپ کو کر رہا ہے. That's so true. جس دن آپ نے چھوٹی چھوٹی سکسیس اچیو کرنا شروع کر دی, میں آپ کو بتاتا ہوں, آج ورک آؤٹ کرنا ہے, نیکسٹ 40 ڈے ورک آؤٹ کرنا ہے, ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے, اور آپ کر جاتے ہو. You are training your brain to do things that you don't want to do and you don't like to do it. اور جب یہ اس طرح آپ یہ اچیو کر جاتے ہو تو پھر ڈٹرمینیشن آ جاتی ہے کہ یار اٹ از اوکے, میں 40 دن باہر تھا پر مجھے وہ پسند نہیں آ رہا تھا, بٹ اٹ از اوکے, آئی کین ڈو دیٹ بیکاز مائی برین از ٹرینڈ. آئی کین ایٹ اینی تھنگ. میں آپ کو اپنی ہیبٹ دکھاتا ہوں. چیلنج مائی سیلف کہ یار دیٹس ہاؤ آئی ٹریک مائی میکروز اینڈ کیلوریز. یار میں نے اتنا کھانا ہے, اتنی کیلریز ہیں, اتنی پروٹین مجھے چاہیے ہی چاہیے. بالکل. اب میں بزی ہوں, ٹریول کر رہا ہوں, کچھ کر رہا ہوں, یار میں نے جنک نہیں کھانا. جی. اگر میں اتنی بات یہاں سے کمٹ کر کے اور اچیو کر لیتا ہوں تو یاد رکھیں کہ پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. لوگ کہتے ہیں نا جو ویٹ لوز کر لیتا ہے اس کی ول پاور اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آئی کین ایٹ اینی تھنگ, آئی کین افورڈ اینی تھنگ.
But I have decided health is more important than anything else I have got. Yes. اور health آئی ہے اللہ کی طرف سے, اور اس کو اگر میں نے عزت نہ دی, اس کو ویلیو نہ دی, اور اللہ کی دی ہوئی جس چیز کو آپ ویلیو نہیں دیتے پھر اللہ لے لیتا, اور پھر اس کے بغیر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ تو بہت غلط ہو گیا. ڈٹرمینیشن اس پہ پوری انڈسٹری بن گئی ہے نا ہیلتھ اینڈ ویلنس پہ. آپ دیکھتے ہیں آن لائن کروڑوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں چینی چھوڑ دیں, مگر لوگوں سے چینی چھوڑی نہیں جا رہی. ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کیکس ابھی اننیسیسریلی نہ کھائیں, نہیں چھوڑے جا رہے, جب دیکھو لوگ کھا رہے ہیں. آج چیٹ میل ہے, یہ جو ہماری مینٹالٹی ہے اس پہ بلینز کی انڈسٹری کھڑی چیٹ میل پہ چلتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ اس مائنڈ سیٹ کا جو آپ پروکریسٹینیشن کی بات کریں, اس لیتھارجی کا فائدہ اٹھا کے تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ فٹنس انفلوئنسر بھی بن رہا ہے نا. اسی سوال سے میں آپ کا بہت ٹائم لے رہی ہوں, بٹ ایک کویسچن جو میرے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ انفلوئنسر آتھینٹک ہے, اس کا کانٹینٹ میں پڑھوں. سو فار انسٹنس کوئی یوٹیوب پہ جاتا ہے, اے آئی کے متعلق بہت سے لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, رائٹ. کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آتھینٹک ہے, میں اس کا کانٹینٹ فالو کروں تو مے بی آئی کین لرن سم تھنگ, یا دوسرا پتہ چلے ہاں یہ تو بس ایوی ہی ہے, یو نو. میں اوائڈ کر رہا تھا کہ ایسا کوئی سوال نہ کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ نا ناراض ہوتے ہیں. جی جواب دینا پڑے گا. اگر آپ کوئی بھی شخص کوئی بھی کانٹینٹ بنا رہا ہے یا آپ کو کوئی بھی چیز سکھا رہا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ نالج واقعی ہی صحیح ہے یا نہیں, جی, تو آپ نے نالج کو ویلیڈیٹ کرنے سے پہلے اس بندے پہ ریسرچ کریں کہ جو یہ بتا رہا ہے کیا خود وہاں پہ پہنچ چکا ہے. فار ایگزامپل, ایک شخص آپ کو فٹنس سکھانے کے لیے آ رہا ہے, اس کی اپنی توند نکلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا اپنا منہ لٹکا ہوا ہے, اور وہ آپ کو 6 پیک نکالنے کی ٹپ دے رہا ہے, اور وہ ٹپ صحیح دے رہا ہے, ڈائٹ صحیح بتا رہا ہے, ایکسرسائز صحیح بتا رہا ہے, روٹین صحیح بتا رہا ہے, کیا آپ اس کو فالو کریں گے؟ ایک گنجا آتا ہے, وہ آپ کو بال بڑے کرنے کے طریقے سکھاتا ہے, طریقے صحیح سکھاتا ہے, تو کیا آپ اس کو فالو کریں گے؟ نہیں. ایک شخص جس نے کبھی سافٹ ویئر کمپنی بنائی نہیں, اے آئی کا کچھ کام کیا نہیں, اس کے نیچے لوگ بھی نہیں کام کر رہے, اس کا ایکسپوجر بھی نہیں ہے, اس کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, جی, آپ کو اے آئی سکھا رہا ہے. ایک شخص آپ کو انٹرپرینور بننا سکھا رہا ہے جس کی اس کی اپنی کوئی جرنی نہیں ہے. واٹ از اٹ ہارڈ ٹو فگر اٹ آؤٹ کہ ہو از ڈوئنگ واٹ؟ دیٹس سو ٹرو. اور بندے پہ ریسرچ کریں. ہم ریسرچ تو کسی پہ نہیں کرتے نا, اس کی گروتھ کو دیکھیں کہ جو میتھڈ آپ کو سکھا رہا ہے کیا آج سے 2 سال پہلے جا کے اس کو اسٹڈی کریں کہ پچھلے 3-4 سال میں یہ شخص کہاں تھا, آج یہ شخص کہاں ہے. اگر اس نے فٹنس میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, اے آئی میں, پروگرامنگ میں, ڈیزائننگ میں گرو کیا ہے, اور وہ گروتھ کا تعلق خدا کے لیے گاڑی سے نہیں ہے, اللہ کے بندو یہ بہادر, اس کا تعلق گاڑی سے نہیں ہے. وہ لونز پہ بھی لی جا سکتی ہے, فراڈ کر کے بھی لی جا سکتی ہے, خاندان کی زمین بیچ کے بھی لی جا سکتی ہے, بیوی کے زیور بیچ کے بھی لی جا سکتی ہے. یو ایس میں تو لوگ ویسے لیز پہ لے لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. تو کہیں سے بھی آ جاتی ہیں گاڑیاں گھر, لوگ اپنا گھر پوسٹ کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتے ہیں وہ رینٹ پہ تھا. سو ٹرو, سو امبیرسنگ. سو دس از ناٹ اے کرائٹیریا آف گروتھ. ٹھیک ہے, اکیلا کام کر رہا تھا, آج بھی اکیلا کام کر رہا ہے, اٹ مین آپ کے اندر لیڈرشپ اسکلز ہی نہیں ہے. 5 سال آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کام کر رہا. ٹھیک ہے, آپ نے بندے کی گروتھ دیکھنی ہے نا, تو اس کی پروفیشنل گروتھ دیکھیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ نظر آئے گی, اسٹیپ بائی اسٹیپ نظر آئے گی. ہاں, اگر کہیں پہ کوئی چنک مسنگ ہے نا, تو وہ کیا کہتے ہیں, سمجھ لیں رانگ نمبر ہے, کوئی نہ کوئی شارٹ لگا, کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ لگا ہے. پر اگر وہ ہسٹری کمپلیٹ ہے, گروتھ کا گراف نظر آ رہا ہے, فالو دیٹ پرسن, ہی ول ٹیک یو سم ویئر. ایک لاسٹ ایک ہنٹ اور بتاتا ہوں, اس شخص کو فالو کریں جو اپنی نش کے اندر اپنی اسٹرگل کے حساب سے ایک خاص ٹاپک پہ بات کرتا ہے جو اس کی اسٹرینتھ ہے. دیر آر سو مینی انفلوئنسر جو ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, بالکل ایسے. دے کین ناٹ گیو یو اینی تھنگ اپارٹ فرام ون تھنگ, خبریں. خبریں won't make you successful. خبریں won't make you successful. Knowledge will. بالکل نہیں, میں آپ سے یہی بات کرنے لگی تھی کہ لوگ وہ گاڑی, گھر, ایون رینٹڈ پراپرٹی دے کے اتنا امپریس ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا بننا ہے, اور اس کو فالو کرتے ہیں. اور آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ آپ اس کا گروتھ کا کرو دیکھیں کہ کیسے کہاں سے کہاں پہنچا. چلے میں کنکلوڈ کرتی ہوں, میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا. اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو سے ان دی اینڈ؟ آئی ایم شیور آپ کی بہت پوڈ کاسٹ ہوئی ہیں, آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں, آج کچھ نیا
جو آپ اینڈ میں شیئر کرنا نیا دیکھو نیا تو تب ہوگا نا کہ جب میں کوئی خبریں دے رہا ہوں تو میں نئی خبر دوں گا میں بٹ میں تو صرف ایک ہی چیز پہ کام کر رہا ہوں, مائنڈ سیٹ پہ, صبر پہ, ڈٹرمینیشن, کنسسٹنسی, فوکس. مجھے لگتا ہے آپ کے اندر صبر آ گیا, آپ ڈٹرمنٹ ہو, فوکسڈ ہو, آپ کنسسٹنٹ ہو, جی, آپ ورک ایتھکس پہ کام کرو. میں آپ کو لاسٹلی بتاؤں, ہمارا جو یہ سارا بحران ہے یہ ٹیکنالوجی کا بحران نہیں ہے, یہ پیسے کا بحران نہیں ہے, ہمارا کریکٹر کا بحران آیا ہوا ہے. دیٹس ٹرو. میں باہر جاتا ہوں نا, ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ جی, جگہ نہیں بنا پا رہے کیونکہ ہمارے لوگوں نے ہماری ریپیوٹ خراب کی ہوئی ہے. دیٹس ویری ٹرو. اور وہ ریپیوٹ خراب اس لیے ہوتی ہے جب آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو آپ ایک 10 دن کی چیز کو 2 دن میں اچیو کرنے کے لیے جھوٹ بول دیں گے, اور یہاں سے ساتھ. لیکن اگر آپ کے اندر صبر ہے تو آپ صبر کریں گے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ دھوکہ نہیں دے پائیں گے. بالکل, آپ شارٹ کٹ لے نہیں پاؤ گے, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی, آپ کا مائنڈ آپ کو ٹیمپٹ ہی نہیں کرے گا کہ یار یہ والا کام چیپ طریقے سے کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر تو صبر ہے. کیوں کہتے ہیں کہ یار صابر آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ چھوٹی بات ہے. مطلب میں اے آئی انالسٹ, ٹیکنوپرنیور, بلا بلا بلا, یہ ٹولز ہے آپ نے یوز کرنا ہے صبح دوپہر شام, یہ راستہ ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے. کم آن, اور آپ میری طرح بن جائیں آپ میری طرح بن جائیں گے. میں تو خود ذلیل ہو کے یہاں پہنچا ہوں اور آگے بھی ہو رہا ہوں, میں تو کسی کو انسپائر نہیں کروں گا. بٹ یہ ہے کہ صبر کریں, عزت کریں. اللہ جب آپ کا ہاتھ پکڑے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کی گروتھ کب سے کہاں نکل گئی. لوگ آپ کو ڈھونڈتے بھی رہیں گے انشاءاللہ, جب اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا. ایسے ہی بس دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو میسج, اور اسی پہ میں کام کر رہا ہوں, اور میں اسی پہ ہی کام کرتا رہوں.